بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناجات مقبول کیا ہے؟ مناجات مقبول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مرتب کردہ ایک بابرکت اور روح پرور کتاب ہے، جس میں مختلف مواقع، حالات اور کیفیات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے خوبصورت دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ہیں اور بندے کو اپنے رب سے براہ راست راز و نیاز کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مناجات مقبول کو کیوں پڑھیں۔ یہ دعائیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ غم، پریشانی، خوف یا بے سکونی میں یہ مناجات دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہیں۔ اس میں ایسی دعائیں موجود ہیں جو بندے کو گناہوں پر ندامت دلا کر اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے بندگی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ خوشی، غم، صحت، رزق، ہدایت، اولاد، علم، توبہ، شکر اور عاجزی، ہر حال کی دعا موجود ہے اس میں۔ یہ دعائیں بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اسے منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی ہفتے سے لے کر جمعے تک کی کل 7 منزلیں ہیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں منزل میں آلریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ ضرور واچ کیجیے گا۔ چھٹی منزل کے ترجمے کی میں آگے وضاحت دے رہی ہوں، اور اگر عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پرووائڈ کر دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے عربی بمات اردو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ۔ چھٹی منزل بروز جمعرات۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرے نبی ہیں، اور بطفیل ابراہیم علیہ السلام کے جو تیرے خلیل ہیں، اور بطفیل موسیٰ علیہ السلام کے جو تیرے کلیم ہیں، اور بطفیل عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، اور بطفیل کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور فرقان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بطفیل ہر وحی کے جسے تو نے بھیجا ہو، یا ہر حکم تکوینی کے جسے تو نے جاری کیا ہو، اور بطفیل ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو، اور بطفیل ہر محتاج کے جس کو تو نے تونگر کیا ہو، تونگر کا مطلب ہے مال و دولت دی ہو، اور بطفیل ہر تونگر کے جسے تو نے محتاج کر دیا ہو، اور ہر گمراہ کے جسے تو نے ہدایت دے دی ہو۔ اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بطفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا اور وہ ٹھہر گئی، اور آسمانوں پر رکھا تو وہ قرار پکڑ گئے، اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے، اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس نام کے جس سے تیرا عرش ٹھہرا ہوا ہے، اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس نام کے کہ وہ پاک ہے اور ستھرا ہے اور تیری کتاب میں تیرے پاس سے نازل ہوا ہے، اور بطفیل تیرے اس نام کے جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، اور رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی، اور بطفیل تیری عظمت اور تیری بڑائی کے، اور بطفیل تیرے نور ذات کے کہ تو مجھے قرآن عظیم نصیب کرے، اور اسے میرے گوشت میں اور میرے خون میں اور میری شنوائی میں اور میری بینائی میں پیوست کر دے، اور اس پر میرے جسم کو عامل بنا دے اپنی قدرت اور قوت سے۔ بے شک نہ کوئی بچاؤ معصیت سے ہے اور نہ کوئی قوت طاعت ہی کی ہے مگر تیرے ذریعے سے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی خفیہ گرفت کی طرف سے بے فکر نہ کر دے، اور نہ ہمیں اپنی یاد سے غافل ہونے دے، اور نہ ہماری پردہ دری کر، اور نہ ہمیں غافلوں میں سے کر۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں عافیت عاجل کی اور دفع بلا کی، اور دنیا سے تیری رحمت کی جانب منتقل ہونے کی۔ اے وہ کافی ہے، وہ سب کے عوض، اور کوئی بھی کافی نہیں اس کے عوض۔ اے کس بے کسوں کے، اے سہارے بے سہاروں کے، امیدیں منقطع ہو چکی ہیں مگر تجھ سے۔ مجھے نجات دے اس حال سے جس میں کہ میں ہوں، اور جو بلا کے نازل ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں میری مدد کر۔ صدقہ اپنی ذات پاک کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کے طفیل میں جو تجھ پر ہے۔ یا اللہ، میری نگہبانی کر اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں، اور مجھے اپنی اس قوت کی آڑ میں لے لے
جس کے پاس کوئی نہیں پھٹک سکتا، اور مجھ پر اپنی اس قدرت سے رحم کر جو تجھ کو مجھ پر حاصل ہے، تاکہ میں ہلاک نہ ہوں، اور تو ہی میری امید گاہ ہے۔ کتنی ہی نعمتیں تو نے مجھے دیں اور میرا ان کے لیے شکر کم ہی رہا، اور کتنی مصیبتیں ہیں جن میں تو نے مجھے مبتلا کیا اور میرا صبر ان پر کم ہی رہا۔ بس اے وہ کہ اس کی نعمت کے وقت میرا شکر کم رہا پھر بھی مجھے محروم نہ کیا، اور اے وہ کہ اس کے ابتلا کے وقت میرا صبر کم رہا پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، اور اے وہ کہ مجھے گناہوں پر دیکھا پھر بھی مجھے فضیحت نہ کیا، یعنی رسوا یا بدنام نہیں کیا۔ اے ایسے احسان والے جس کا احسان کبھی ختم نہ ہو، اور اے ایسی نعمتوں والے کہ جس کی نعمتیں کبھی شمار نہ ہو سکیں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت کامل نازل کر۔ میں تیرے ہی زور پر بھڑ جاتا ہوں دشمنوں اور زور آوروں کے مقابلے میں۔ یا اللہ، میرے دین پر مددگار دنیا کو بنا دے، اور میری آخرت پر مددگار تقویٰ کو کر دے، اور تو ہی محافظ رہ میری ان چیزوں کا جو آنکھوں سے دور ہیں اور ان چیزوں میں جو میرے پیش نظر ہیں۔ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اے وہ کہ نہ اسے گناہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کے ہاں مغفرت کوئی کمی کرتی ہے۔ مجھے وہ چیز دے جو تیرے ہاں کمی نہیں کرتی، معاف کر دے مجھے وہ چیز کہ تجھے نقصان نہیں پہنچاتی، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے فوری کشائش کی اور صبر جمیل کی اور رزق وسیع کی اور جملہ بلاؤں سے امن کی، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے پورا چین، اور مانگتا ہوں تجھ سے اس چین کا دوام، اور مانگتا ہوں تجھ سے اس چین پر توفیق کے شکر، اور مانگتا ہوں تجھ سے مخلوق کی طرف سے بے احتیاجی، اور نہ کوئی بچاؤ ہے گناہوں سے اور نہ کوئی قوت ہے طاعت کی بجز اللہ بزرگ و برتر کے ذریعے ہے۔ یا اللہ، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ان اچھی چیزوں کی جو تو لوگوں کو دیتا ہے، مال ہو یا بیوی بچے، میں نہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کرنے والا ہوں۔ یا اللہ، ہمیں منتخب بندوں میں سے کر لے جن کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے اور جو مقبول مہمان ہوں گے۔ یا اللہ، میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر اطمینان رکھے اور تیرے ملنے کا یقین رکھے اور تیری مشیت پر راضی رہے اور تیرے عطیے پر قناعت رکھے۔ مشیت کا مطلب چاہت، مرضی۔ یا اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، ایسی حمد کہ تیری ہمیشگی کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ رہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، ایسی حمد کہ تیرے دوام کے ساتھ وہ بھی دائم رہے، اور تیرے ہی لیے ہے حمد، ایسی حمد کہ اس کی انتہا تیری مشیت کے ادھر نہیں، اور تیرے لیے حمد ہے، ایسی حمد کہ اس کے قائل کا مقصود تمام تر تیری ہی خوشنودی ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، ایسی حمد جو ہر پلک جھپکانے اور ہر سانس لینے کے ساتھ ہو۔ یا اللہ، میرے دل کو اپنے دین کی طرف متوجہ کر دے اور ہماری حفاظت ادھر ادھر سے رکھ اپنی رحمت کے ساتھ۔ یا اللہ، مجھے ثابت قدم رکھ، کہیں ڈگ نہ جاؤں یعنی بھٹک نہ جاؤں، اور مجھے ہدایت پر رکھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یا اللہ، تو جس طرح حائل ہے مجھ میں اور میرے دل میں، تو حائل رہ مجھ میں اور شیطان اور اس کے کام میں۔ یا اللہ، ہمیں اپنا فضل نصیب کر اور ہمیں اپنے رزق سے محروم نہ کر، اور جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے اور ہمارے دلوں کو غنی کر دے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی طرف ہمیں رغبت دے دے۔ یا اللہ، مجھے ان میں کر دے جنہوں نے تجھ پر توکل کیا، بس تو ان کے لیے کافی ہو گیا، اور انہوں نے تجھ سے ہدایت چاہی سو تو نے انہیں ہدایت دے دی، اور انہوں نے تجھ سے مدد چاہی سو تو نے انہیں مدد دے دی۔ یا اللہ، میرے دل کے وسوسوں کو اپنی خشیت اور اپنی یاد بنا دے، اور میرے شوق اور ہمت کی چیز کو وہی کر دے جسے تو اچھا سمجھتا ہو اور پسند کرتا ہو۔ یا اللہ، تو میرا امتحان نرمی یا سختی غرض جس چیز سے بھی کرے تو مجھے
طریق حق اور شریعت اسلام پر جمائے رکھ۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جملہ اشیاء میں نعمت کے پورے ہونے کی اور ان پر تیرے شکر کی توفیق پانے کی، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور بعد خوش ہو جانے کے میرے لیے انتخاب کر دے تمام ایسی چیزوں میں جن میں انتخاب ہوتا ہے، اور انتخاب بھی سب ہی آسان کاموں کا، نہ کہ دشوار کاموں کا۔ اے کریم، یا اللہ صبح کی نکالنے والے اور رات کو آرام کا وقت بنانے والے اور سورج اور چاند کو وقت کا مقیاس بنانے والے، مجھے اپنی راہ میں جہاد کی قوت دے۔ یا اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ابتلا میں اور تیری مخلوق کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ابتلا میں، ابتلا کا مطلب آزمائش، اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ابتلا میں، اور خاص ہماری جانوں کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں عزت دی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے ہماری پردہ پوشی کی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے قرآن پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اہل و مال پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے درگزر کرنے پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے جب کہ تو خوش ہو جائے۔ اے وہ کہ جس ذات سے ڈرنا چاہیے، اور اے وہ کہ تو ہی مغفرت کر سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے جسے تو اچھا سمجھے، خواہ وہ قول ہو یا عمل یا فعل یا نیت یا طریق، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مکار دوست سے، جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو، اور اگر وہ بھلائی دیکھے تو اسے دبا دے اور برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شدت فقر سے اور شدت محتاجی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ابلیس اور اس کے لشکر سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تو قیامت کے دن مجھ سے منہ پھیر لے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس عمل سے جو مجھے رسوا کرے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے منصوبے سے جو مجھے غافل کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے فکر سے جو مجھے ہول میں ڈال دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسی دولت سے جو میرا دماغ چلا دے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر کی موت سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں غم کی موت سے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔